نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد 1 مرتبہ ہے، اور رمضان 11 مہینوں کے بعد. لیکن تحفظ ناموس رسالت کا فرض نہ زندگی میں 1 بار ہے، نہ سال میں 1 بار ہے، نہ دن میں 5 بار ہے. یہ ہر سیکنڈ میں امت پر فرض کر دیا گیا ہے، ہر سیکنڈ میں لازم ہے. اللہ فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کا خوب ادب کرو، احترام کرو. اب جب ادب لازم ہے تو بے ادبی حرام ہے، ادب ایمان ہے تو بے ادبی کفر ہے. تو عزروہ، ان کا ادب کرو. کیا زندگی میں 1 مرتبہ؟ کیا سال میں 1 مرتبہ؟ کیا مہینے میں 1 مرتبہ؟ کیا دن میں 1 مرتبہ؟ نہیں، ہر سانس میں ادب لازم ہے. ہر سانس میں جب ادب لازم ہے تو ہر سانس میں بے ادبی کا مقابلہ بھی لازم ہے، ہر سانس میں گستاخوں کے خلاف جنگ بھی لازم ہے. اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لے اور یہ کہہ دے کہ میرے نبی کی جو بھی توہین کوئی کرتا پھرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو 1 سیکنڈ بھی جب اس نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے جدا کر لیا اور سرکار کی عزت و ناموس کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیا، وہ لمحہ اس کے کفر کا لمحہ ہوگا، اور وہی لمحہ اس کے ایمان کے لوٹ جانے کا لمحہ ہوگا. لہذا جس کو آج کہا جا رہا ہے کہ وہ ادب کوئی فرض نہیں اور بے ادبی کوئی جرم نہیں، یہ وہ فرض ہے ادب کرنا، اور بے ادبی وہ جرم ہے کہ جس کے لحاظ سے اس جرم سے بچنا ہر سیکنڈ میں لازم ہے، اور اس جرم کرنے والوں کا، ارتکاب کرنے والوں کا مقابلہ ہر سیکنڈ میں ضروری ہے، اور اس ادب کی ادا کو اپنانے کا حکم ہر سیکنڈ میں امت پر لازم کر دیا گیا ہے. ادب کے جو تقاضے ہیں ان میں ایک ہے اپنے طور پر کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ بے ادبوں کو بے ادبی نہ کرنے دینا. اگر ایک شخص جو ہے وہ بلا تمثیل، باپ کی جو عزت ہے، باپ کا جو ادب ہے، وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے کروڑویں درجہ میں بھی نہیں ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں ملتی ہیں، باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، باپ کو گالیاں، باپ کے بارے میں سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے اور اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا. اب اس شخص کے بارے میں تمہارا عام سا معاشرہ یہ فیصلہ دے گا کہ یہ بندہ غیرت والا نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے باپ کے ادب کی تسبیح نکالتا رہے کہ میرا باپ بڑا عظیم ہے، میرا باپ بڑا سکالر ہے، میرا باپ بڑا پرہیزگار ہے، میرا باپ بڑا پارسا ہے، تہجد گزار ہے. اور جب اس کے باپ کو چور کہا گیا، ڈاکو کہا گیا، بدکار کہا گیا، اور اس نے اگلے کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں ہے اور سب کچھ سنتا رہا، اور یہ خاموشی اس کی رضا بن رہی تھی کہ تصدیق کر رہا ہے کہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس خاموشی پر تمہارا آج کا معاشرہ، آج کا ماحول اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ جس نے چپ کر کے ساری باتوں کو برداشت کیا، اسے باپ کا ادب کرنے والا نہ کہو، یہ تو باپ کی گستاخیوں پہ مور لگا چکا ہے، باپ کی گستاخیوں پر پوری طرح اس نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے. جو کہہ رہا تھا یہ خاموشی سے اس کو سن رہا تھا، اس نے رد میں نہیں کہا کہ وہ میرا باپ ایسا نہیں ہے، معمولی سا بھی اس نے آگے سے دفاع نہیں کیا، بچاؤ نہیں کیا. تو آج جس وقت قرآن یہ کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس میں ہر سیکنڈ ہے، کوئی 1 سال 1 صدی نہیں، قیامت تک کے لیے مسلسل حکم ہے. تو ایک مرحلہ، 1 سیکنڈ بھی اگر کسی امتی پر ایسا گزر گیا، معاذ اللہ، خدا ہمیں اس وقت سے بچائے کہ اس سیکنڈ میں اس کے سامنے توہین ہو رہی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس نے توہین کرنے والے کا فوراً مواخذہ نہیں کیا اور اس کو اسی وقت نشان عبرت نہیں بنایا، تو پھر اسے یہ نہیں سمجھا جائے گا اس مسلمان کو کہ یہ ادب کرنے والا ہے، اس کو بھی اسی زمرے میں شمار کر لیا جائے گا کہ اس نے توہین کرنے والوں کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور توہین کرنے والوں کے ساتھ یہ رضامند ہو گیا ہے، تو یہ بھی اس کا جرم بنے گا. چاہے جائے کہ آج کلمہ بھی پڑھے اور توہین کرنے والوں کی حمایت کرے، توہین کرنے والوں کے لحاظ سے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور قرآنی تعلیمات کا انکار کرے، یہ
ہر آیت قرآن اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن اس امر کو واضح کر رہا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جب ہر گھڑی لازم ہے تو بے ادبی سے خود بچنا اور بے ادبی کرنے والوں کا مواخذہ کرنا بھی ہر گھڑی لازم ہے، ہر گھڑی فرض ہے، ہر لمحے کا فرض ہے۔ یہ کسی ایک آیت نہیں، الحمد سے لے کر پورے والناس تک پورے قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اس سلسلہ میں آپ پہلی امتوں کے لحاظ سے مزاج دیکھیں، قدرت اور فیصلے کیا تھے، اللہ کا حکم کیا تھا، اللہ کا فرمان کیا تھا۔ امتوں نے جب بھی اپنے نبیوں کے ساتھ گڑبڑ کی تو رب ذوالجلال نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ زمین دھنس گئی، بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، عذاب آ گیا، بستیاں الٹ دی گئیں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگوں کے جنہوں نے پٹھے کاٹے تھے اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، رب نے ان کو عذاب دیا، مواخذہ ہوا۔ یعنی یہ لوگ جو آج ڈنڈورا پیٹتے انسانی حقوق کا رحمت اور رحمت للعالمین ہونے کے وصف کو جو غلط انداز میں تقریریں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ رب جس سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، جس وقت اس نے بھون ڈالا ان لوگوں کو جنہوں نے ایک پیغمبر کی اونٹنی کی بے ادبی کی تھی، تو کیا وہ رحمان نہیں رہا تھا؟ اس وقت رحمان تھا، رحیم تھا، اور یہ عذاب نازل کر کے اس نے کہا یہ امن عالم کے لیے ضروری ہے، باقی تب بچیں گے جب گستاخوں کو مارا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے گستاخوں کے لیے عذاب نازل کیا، اور گستاخی کی وجہ سے ہر دور میں قانون قدرت یہی رہا کہ گستاخوں کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، یہاں تک کہ نبیوں کی اونٹنیوں کے گستاخ بھی رب نے بھون ڈالے۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے یہ بخاری شریف، اس میں کتاب الوضو میں حدیث شریف موجود ہے جو مجموعی طور پر بخاری کے 6 مقامات پر آئی۔ اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توہین کا ذکر ہے جو قریش مکہ نے کی، مگر وہ کچھ نہیں ہوا جو رب پہلے کرتا تھا۔ پہلے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بے ادبی کی وہ بھی مارا گیا، اور ادھر کیا کچھ ہوا، کتنی توہین ہوئی، لیکن نہ زمین پھٹی نہ وہ بندر بنے۔ تو معاملہ کیا تھا؟ نہ تو رب کو کوئی کمزوری تھی، بلکہ رب قدرتوں والا ہے اور تھا اور ہے، ہمیشہ اس کی قدرتیں باقی ہیں، اور اس نے کہا ہوا تھا اپنے پیغمبر سے، یہ قرآن میں حکم ہے، انا کفیناک المستہزئین، میرے نبی جو تمہاری بے ادبی کرے گا تم نہ سوچنا بدلہ میں آپ لے لوں گا۔ انا کفیناک، ہم تجھے کافی ہیں، ہم تجھے کافی ہیں، المستہزئین، ان کے مقابلے میں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تجھے کافی ہیں۔ تو رب نے جب وعدہ کیا تھا بدلہ میں لوں گا، تو پھر کیوں نہیں بھونا ان کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے تھے؟ توہین کا انداز بخاری شریف میں کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث شریف جو حدیث نمبر 240 لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی عند البیت، بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، وابو جال واصحاب لہ جلوس، ابو جال اور اس کے چمچے بیٹھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے پاس۔ اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بصلاۃ جزور بنی فلان فیدعو علی ظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، ایک بدبخت بولا امیہ بن خلف، اس نے کہا کون ہے جو فلاں محلے میں اونٹنی کسی نے ذبح کیا اور اس کی بچے دانی پڑی ہوئی ہے، کون ہے جو وہ گندگی اٹھا کے لے آئے اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ بدبختوں کو کیسی توہین کی سوچی۔ فقام اشقل قوم، سب سے جو بدبخت تھا چوٹی کا، عقبہ بن ابی معیط، اس نے کہا میں لے آتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بدبخت پلاننگ کر رہے ہیں توہین کی۔
اب رب تو سب کو دیکھ رہا ہے. کہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی